اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوگرا کے ترجمان عمران بلکہ ہمارے ساتھ ہیں عمران غزنوی صاحب، بہت شکریہ عمران غزنوی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ مارچ میں یہ آرڈر حکم نامہ آیا تھا منسٹری آف انرجی سے کہ جناب امپورٹ کے یہ آرڈرز کینسل کر دیں تاکہ ریفائنریز ہماری چلتی رہیں، تو یہ ریفائنریز کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اوگرا لوپ میں تھا اس میں؟ السلام مرشد، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن لائن۔ اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، دس فنکشن از ناٹ ود اوگرا۔ اوگرا جو ہے وہ لائسنسنگ کنڈیشنز کو دیکھتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی منسٹری آف انرجی اس کو پیٹرولیم ڈویژن ڈیل کرتا ہے، اور وہ ایک پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوتی ہے ہر مہینے، اس میں یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو لیٹر ہے یہ گڈ فیتھ میں لکھا گیا، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی فورسی نہیں ہو رہی تھی اس پہ، کیونکہ میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں اس پہ جواب دینے کا، تو منسٹری از کمپیٹنٹ انف ٹو گیو ریپلائی آن دیٹ، بٹ آئی تھنک دس لیٹر واز ریٹن ان گڈ فیتھ۔ اور اگر آگے سوال کرتے ہیں کہ جی بالکل، اوگرا نے آج کابینہ کے فیصلے کے بعد کوئی ایکشنز انیشیٹ کیے ہیں، اور آج ہی آپ نے ایکشنز انیشیٹ کیے ہیں، میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ کراچی میں کوئی 2 CEOs کے خلاف کمپنیز کے FIR کا بھی حکم ہو گیا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، ہم نے یہ ایکشن دیکھیں، میں اب آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، ہم ارلی مئی سے OMCs کو لکھ رہے تھے اپنا سٹاک بلڈ کریں، اور اس کے بعد ہم منسٹری کو ہم لوپ میں لیا ہوا تھا، ہم منسٹری کو بھی لکھ رہے تھے۔ آئی تھنک آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس یہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 مئی کو ایک پروڈکٹ ریویو میٹنگ دوبارہ سیکرٹری صاحب نے بلوائی، اوگرا اس میں شامل تھا، تمام OMCs کو کمٹ کروایا، ریفائنریز کو کمٹ کروایا، اور 2-3 جون کو ہم نے 6 کمپنیز کو شو کاز ایشو کیے، کیونکہ ہم 4C کر چکے تھے، تو ہم نے HDIP کو کہا انسپیکشن کرو۔ شو کاز کس وجہ سے کیا آپ نے؟ جی، شارٹیج کی وجہ سے ہم بھی 4C کر رہے تھے، مئی کے اینڈ میں ہم نے 4C کیا، پھر ہم نے یہ آرٹیفیشل شارٹیج تھی یا اصلی شارٹیج تھی؟ یہ آرٹیفیشل شارٹیج تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں ملک میں یہ کون سی کمپنی تھی جو آرٹیفیشل شارٹیج کر رہی تھی؟ دیکھیں اس میں شیل شامل تھا، شیل تھا، ٹوٹیل تھا اور اٹک تھا، یہ 3 کمپنیز تھی جن کو ہم نے شارٹیج کے اوپر۔ بالکل، شیل اور ٹوٹل کا نام تو میرے خیال حفیظ شیخ صاحب نے آج کابینہ میٹنگ میں بھی لیا ہے، اگر منسٹر صاحب باہر نہیں گئے اس وقت تو۔ جی، اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمیں جو PM سٹیزن پورٹل ہے وہ بھی اس کا فوکل پرسن بھی میں ہوں، تو میرے پاس جو کمپلینٹس آ رہی تھی تو 3 اور کمپنیز کو ہم نے اس پہ شو کاز کیا، جس میں گو، ہیسکال اور پوما تھی، تو 6 کی 6 کمپنی کو شو کاز نوٹس ہم نے ایشو کیا، اور ان کے جواب آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ کل ہیئرنگ تھی اٹک کی، اور ہم قانون کے تمام تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو ایکشن لیں گے، اور یہ جو 2 FIR کاٹی گئی ہے یہ اوور اینڈ ابو ہے اس کے، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے عمران غزنوی صاحب جن 6 کمپنیز کا نام لیا، یہ آپ ریکارڈ کی بیسس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل شارٹیج انہوں نے تیل کی پاکستان میں کریٹ کی؟ 3 کمپنیز تو ایویڈنس ہے، جن کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے، اور جو 3 کمپنیز ہیں وہ ہمیں کمپلینٹس آئی تھی جو پاکستان کے سٹیزنز نے کی تھی، ہم نے ان کی بیسس پہ کیا۔ اور جن 2 کمپنیز پہ FIR ہے وہ کون سی 2 کمپنیز اور کس وجہ سے یہ FIR ہو رہی ہے؟ جی، یہ کرائسس کمیٹی بنائی تھی منسٹری آف انرجی نے، جس میں منسٹری آف پیٹرولیم انرجی کے ریپرزینٹیٹو ہیں، اوگرا ہے، FIA ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اینڈ HDIP ہے، یہ انہوں نے ریڈ کیا ہے اور کماڑی میں، اور یہ سٹاکس ہولڈ کیے ہوئے تھے، تو دس از ایکچولی ہولڈنگ۔ ٹھیک ہے، عمران غزنوی صاحب، جو آپ نے مارچ کے لیٹر کا ذکر کیا کہ یہ گڈ فیتھ میں منسٹری نے لکھا ہوگا، تو اس سے ریفائنریز کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر فائدہ ہوا ہے تو عوام کا نقصان ہوا، ریفائنریز کا فائدہ ہوا، ایسے ہی ہے؟ نہیں، اس وقت ریفائنریز بھی جو پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہیں وہ ایوری بیرل پہ وہ لوز کر رہی ہے، ایوری لیٹر پہ لوز کر رہی ہیں، تو یہ ایکچولی ایشو ہی پرائس کا ہے۔ اگر آج پرائس ریوائز ہو جائے تو یہ سٹاک اویلیبل ہو جائے گا، تو دس از کائنڈ آف پٹنگ پریشر آن دا گورنمنٹ۔ فرینکلی اسپیکنگ تھرو میڈیا کے بھی یہ پروپوگیٹ ہوا، پینک بائنگ شروع ہو گئی، پینک بائنگ سے یہ جو بالکل ٹھیک ہے۔ عمران غزنوی صاحب، آپ خود بھی صحافی بھی رہے، اور میڈیا آپ کو پتہ ہے سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میڈیا نے کیا، لیکن حکومت لیٹر گڈ فیتھ میں لکھتی ہے کہ ریفائنریز کو بچانا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔